اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرتضیٰ کھرل اور پروگرام لے کر آیا ہوں چل کیا رہا ہے۔ آج دل کر رہا ہے بات کرنے کو کہ پاکستانی عوام یعنی ہماری قوم جن مسائل کا شکار ہے، جن پرابلم سے گزر رہی ہے، مہنگائی کا جو طوفان برپا ہے، حالات جو ڈسٹرب ہیں، جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، جو لوگ جن کرائسس سے گزر رہے ہیں، آج میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں جب پرابلم ہیں، جب مسائل ہیں، جب حالات بہت تنگ ہیں، ایسے حالات میں بینگ اے قوم، بینگ اے جنریشن، بینگ اے پاکستانی قوم، بینگ اے مسلم قوم، ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس پہ ہماری کیا ڈیوٹیز ہونی چاہیے، کیا ہمیں برداشت ہے یا نہیں ہے، کیا برداشت اگر برداشت ہم میں ہے تو وہ کس حد تک ہے، اور اب ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں اس سٹیج پہ کتنی برداشت کی ضرورت ہے اور ہمیں کیا قربانیاں دینی پڑیں گی، کیا ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا حالات بدل سکتے ہیں، نہیں بدل سکتے ہیں۔ ہم ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ اپنے سوچ کو بالکل تنقیدی نگاہ سے ہم دیکھیں گے آج اس تمام باتوں کو۔ مجھے لوڈ شیڈنگ سے کوئی مسئلہ نہیں، کیا میں نارمل نہیں ہوں؟ دراصل لوڈ شیڈنگ سے ماضی کی یادیں وابستہ ہیں۔ جدید دور میں لوڈ شیڈنگ نئی نسل کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے جوانی کے دن کیسے گزارے۔ اس جدید دور کی ٹیکنالوجی اور موبائل فونک رابطوں کی دنیا سے بے خبر لوڈ شیڈنگ ہونی تھی جب آپ کے ہمسایہ میں دنیا کی جدید تاریخ کی خطرناک جنگ لگی ہوئی ہے، توانائی کے روٹ متاثر ہوئے، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہو، تو چند گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستانی وہ قوم ہے جس نے مکمل جنگ نہیں دیکھی، مکمل تباہ کاری نہیں دیکھی۔ ان کو ابھی بھی ان مسائل کا سامنا نہیں ہے جو جنگ میں شام، ایران، عراق، افغانستان، لیبیا، یمن، سوڈان اور صومالیہ کے عوام نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ لیکن ہم ناشکرے اپنی پرانی روش پر قائم، اپنے سامنے موجودہ حکومت کی انسانیت کے لیے کی گئی تمام تر کوششوں اور محنتوں پر پانی پھیرتے ہوئے نفرت امیز جملوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہیڈ لائن کی صورت پیش کرنے سے ہرگز گریز نہیں کرتے۔ کرونا کے بعد بہت سے لوگوں کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ تھا، اور اب بالکل ہمارے قریب کی لگی جنگوں میں ہمارا بچ جانا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف افغانستان کی شدت پسندی اور دوسری طرف ایران کا جارحانہ فلسفہ اور تیسری طرف انڈیا کی منافقانہ پالیسی، ان سب الجھنوں کے جال کے باوجود حکومت پاکستان کا اپنی عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنا، دنیا کو امن و امان کی دعوت پر مدعو کرنا قابل ستائش ہے۔ اس پیار بھرے پیغام کو دنیا کے ایوانوں تک پہنچانے پر تمام پاکستانیوں کی طرف سے موجودہ حکومت، عسکری قیادت، بیوروکریسی، صحافی برادری اور ہر اس شہری کو سلام جس نے اس کے لیے کوششیں کی اور دل سے دعا کی۔ پاکستان میں مہنگائی نہیں، کمی ہے تو وسائل کی، اور اس سے بڑی کمی ہے تو اس سوچ کی جس نے کچھ اچھا نہ کرنے، اچھا نہ سوچنے، نہ اچھا سننے سے ہمیں بہت دور کر دیا ہے۔ چند لاکھ کا سولر بجلی کی کمی میں بہتری لے آتا ہے، مگر بسنت اور فضول خرچ قوم اگر اپنے بجٹ کو مینج کر کے استعمال کرے تو یہ بجلی سے متعلق اور اس طرح کا ہر مشکل وقت آسانی سے بہتر کر سکتی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم بحث برائے بحث اور وہ قیمتی گھنٹے اور دن اپنی زندگی کے صرف کر دیتے ہیں جن میں ہم نے اپنے فرائض اور ذمہ داری پوری کرنا ہوتی ہے۔ پاور مینجمنٹ ایک دن کی مینجمنٹ کا کام نہیں، سالوں کی سٹرگل اور پلاننگ ہوا کرتی ہے، مگر چند دنوں کی جنگی ہولناکیاں تمام سٹرگل، پلاننگ اور مینجمنٹ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اربوں ڈالر خرچ آتا ہے، پھر جا کر کہیں ڈیم بنتا ہے، جبکہ ہماری ضرورت 150 ارب یونٹ ہیں۔ ایک ڈیم کیسے پورا کرے گا؟ اس کے لیے سینکڑوں
چھوٹے بڑے سسٹم چل رہے ہیں جو بجلی کو پورا کرتے ہیں، اور اگر ان میں خرابیاں بھی ہوں تو انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چند گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پریشان کن ضرور ہے، مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ سسٹم موجود نہیں۔ سسٹم موجود ہے مگر وسائل جنگ کی وجہ سے دستیاب نہیں۔ بس غور کریں، یہ چل کیا رہا ہے۔